اس میں پہلے اپنی آواز سننا سیکھو. ہمارے اوپر بچپن سے اتنی آوازیں بھی. میں ایئرپورٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی آتے ہوئے جہاز میں, پیچھے میرے ایک ماں اور بچہ تھا. تو اس 1.5 گھنٹے کے سفر میں کہ 15 منٹ کے حصے میں نے گنا, اس نے 28 دفعہ اس بچے کو نو بولا. اور حالانکہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی نہیں کہ بھاگ دوڑ کر کے کچھ توڑ رہا ہے یا کچھ نہیں. 28 دفعہ 15 منٹ میں نو بولا. اب اگر ایک بچہ اپنی ریکارڈنگ, اس کا پیٹرن, اگر مدر بورڈ, اس عمر میں ہمارے ایپس نہیں ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہوتے, ہمارا آپریٹنگ سسٹم نہیں چل رہا ہوتا, ابھی مدر بورڈ سیٹ ہو رہا ہوتا ہے 3 سال کی عمر تک, اور اگر نو اس میں آ جائے تو وہ زندگی بھر کے لیے اسی ایک لائن پہ چلتا ہے. سائیکالوجی نے بتایا کہ 3 سال تک کا بچہ 50,000 دفعہ نو سنتا ہے اور صرف 5,000 دفعہ یس سنتا ہے. تو بڑا ہو کے کیا کرے گا وہ؟ تو اس کا, کیونکہ ہمارے جو پیٹرنز ہیں بیہیویئر کے, ووکل, وہ سبلیمنل گائیڈنس پہ چلتے ہیں. ہمیں شعور نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس وجہ سے کہہ رہے ہیں. تو اگر ایک بیسک میری چیز بن چکی ہے کہ میں نہیں ہر چیز پہ, میں بچہ ہاتھ لگاتا ہے, ماں پہلے کہہ دیتی ہے ٹوٹ جائے گا, گندے ہو جاؤ گے, چوٹ لگ جائے گی, تو اس کا مستقبل وہ پہلی اس کو اتنا ڈرا دیتی ہے, تو وہ کانفیڈنس اس کا شیٹر ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ایمان کی بات کرو, جب آپ نے اس میں کانفیڈنس ہی نہیں دیا. ماں باپ کا صرف ایک کام ہے اور وہ یہ کہنا ہے شاباش تم کر سکتے ہو. کہ لیڈرشپ ہمارے لیے جو ڈیفائنڈ چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کو پورا کریں. اگر آپ ایک اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ تم اپنا ہوم ورک کرو پھر تم آدھا گھنٹہ ٹی وی دیکھنا, یا اپنا کمرہ صاف کرو پھر آدھا گھنٹہ ویڈیو گیم کھیلنا, اگر آپ اس طرح تربیت دے رہے ہیں تو آپ لیڈر نہیں بنا رہے, آپ فالوور بنا رہے ہیں. اور کس چیز کا فالوور؟ لالچ کا. کہ اگر کام سے محبت ہو جائے تو پھر اس کا بعد میں انعام نہیں چاہیے, کیونکہ کام ہی انعام بن جاتا ہے. جیسے داغ نے اپنی شاعری میں کہا تھا کہ وہ سجدہ قبول نہیں ہوگا جو جنت کے لیے کیا جائے. واو, تو اگر آپ جنت کے لیے اپنا ماتھا لگا رہے ہیں تو پھر چھوڑ دیں, اس میں سے صداقت نکل جاتی ہے. یہی حال ہمارے یوتھ کا ہے. میں اپنے یوتھ کو, میرے پاس جب میرے ینگ لیڈرز کانفرنس کے آتے ہیں کہ آپ ہمیں فری میں لے دیں, پیسے کیسے کہاں سے ہم لائیں, میں کہتی ہوں یہ بالٹی ہے, یہ صرف ہے اور ایک کپڑا ہے, جاؤ باہر جا کے گاڑیاں دھو اور کما کے آؤ. نہیں نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے. لڑکی ہوتی کہتی ہاں میں لڑکی ہو کے کیسے کروں. تو یہ جو زنجیریں بندی ہوئی ہیں, اچھا باہر جائیں گے نا ملک سے, وہاں برتن بھی دھو لیں گے, میکڈونلڈ میں برتن بھی دھو لیں گے, وہاں جھاڑو بھی لگا لیں گے. یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا, جن ملکوں کی انا بڑی ہوتی ہے وہ غریب ہوتے ہیں اور گندے ہوتے ہیں. جن ملکوں کی انا چھوٹی ہوتی ہے وہ صاف ہوتے ہیں اور امیر ہوتے ہیں. میں فقیر کے پاس جا کے کہتی ہوں یہ لو جھاڑو, میں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے, صرف اتنے چھوٹے سے ایریا پہ جھاڑو لگاؤ اور یہ تمہارا نوٹ ہے, تم 100 روپے اپنی روٹی خود کھاؤ تاکہ تمہاری ڈگنیٹی, خود داری, خود کا درجہ. کہتا ہے جواب سنیں, کہتا ہے میں مسلمان ہوں, بھنگی نہیں ہوں. یعنی بھیک مانگنا میرے قریب کفر کے قریب ہے, کیونکہ بھیک مانگنے کا مطلب ہے بے امیدی, اور بے امیدی جہاں ہو وہ کفر ہوتا ہے. لیکن وہ اس کو بھی اپنے مذہب پہ ڈال رہا ہے.